یہ ہیں رجب علی، نشاط آباد، لائل پور، جسے بریکٹس میں انہوں نے فیصل آباد لکھا ہے۔ بہت شکریہ رجب علی صاحب، مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے لائل پور کو پہلے لائل پور ہی لکھا ہے، چونکہ میں نے اس کو کبھی فیصل آباد تسلیم نہیں کیا۔ یہ گھٹیا لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے فیصل آباد نہیں لائل پور ہی لکھا ہے، اور پھر بریکٹس میں آپ نے فیصل آباد لکھا ہے۔ تو جو سوال ہے آپ کا، اس کا ایک جواب تو بہت پہلے علامہ اقبال دے گئے تھے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جرم ضعیفی سے مراد ہے یہاں ضعف، کمزوری، پسماندگی، پچھاڑے جانا، پیچھے رہ جانا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ سے یہ حساس مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا بائیکاٹ کر لو گے ان کا؟ کچھ بھی نہیں۔ کل امریکن اسلحے کا بھی بائیکاٹ کرو گے، وہ تو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سب ڈھونگ ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے ٹائر چلا کے اپنے ماحول میں آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کا علاج نہیں ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کا کردار، یہ یاد رکھیں۔ مجھ جیسے گئے گزرے لوگوں کو دیکھ کے وہ پورے دین کے بارے میں، اور یہ دین جن کے پیروں کی خاک ہمیں نصیب ہوا، جنہوں نے ہم تک اللہ پاک کا یہ پیغام پہنچایا، وہ قیاس کرتے ہیں ہمیں دیکھ کے، وہ مسلمانوں کا رویہ اور کردار دیکھ کے۔ اچھا، اب اس کا جواب کردار سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کے دنیا مسلمان ہو گئی کہ یار یہ کیسے عالی شان لوگ ہیں، یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، نہ وعدہ شکنی کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جیسے ہیں، جیسی ہماری پرفارمنس ہے، جیسے ہمارے کردار ہیں، بھلے ہم ویسٹ میں ہوں یا کہیں اور ہوں، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے۔ سو ایک تو کردار، اس کا جواب۔ دوسرا، وار کرنے کی اہلیت، اور وہ وار صرف ہتھیار سے نہیں ہوتا، اوزار سے بھی ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے جانا پڑتا ہے۔ یہ جو وار کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں نے ایک لائن کا اضافہ کیا تھا اپنے کالم میں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا عہد ہوتا، امیر تیمور کا عہد ہوتا، سلمان علی شان، اس طرح کے لوگوں کے زمانے ہوتے، تو کیا کوئی یہ جرأت کرتا؟ جواب نفی میں ہے، ڈیفینیٹلی۔ آخری بات جو میں عرض کرتا ہوں، میں نے اس کی اپیل بھی کی تھی، لیکن ظاہر ہے ایسی اپیلوں کا کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پورا عالم اسلام اور کسی بات پہ متفق ہو نہ ہو، سگے بھائی بھی اگر آپس میں دشمن بن جائے، لیکن جب ان کے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو وہ کتنے ہی گئے گزرے اور بے غیرت کیوں نہ ہوں، بھائی اکٹھے ہو جائیں گے۔ سو عالم اسلام اپنے سارے اختلافات جاری رکھے، صرف حرمت رسول والے معاملے پہ میرا خیال ہے کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے، ان کو آپس میں فنڈز جنریٹ کرنے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے دنیا کو کہ حضور تھے کون، ان کا کردار کیا تھا، سیرت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، اور ساتھ سمجھائیں لوگوں کو کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں جس نے تنہا سینکڑوں نہیں ہزاروں زبردست انسان پیدا کیے۔ یہاں تو بڑے سے بڑا لیڈر اپنا نمبر 2 نہیں دے سکتا۔ اچھا، ان کا پیغام بتایا جائے کیا تھا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ابھی کوئی سال ایک پہلے 10-12 مہینے کسی یورپین چھوٹے ملک کی میں نام بھول رہا ہوں، اس کے بارے میں خبر تھی کہ 2 پارلیمنٹیرینز تھے ان کے، جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے یہ
اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، اس کے بعد ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام کے خلاف کردار وہ مجھ جیسوں کا دیکھ رہے تھے، یہ تو وقت نے ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے بارے میں، اچھا وہ لوگ چونکہ کام سنجیدگی سے کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سنی سنائی پہ نہیں، جب انہوں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ان کے کو دماغ گھومے کہ یار یہ تو کتاب بڑی زبردست ہے، اس سے بہتر تو کیا ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار کتاب تو ان کی بڑی زبردست ہے، تو ان کے جو رسول ہیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ وہاں سے ہمیں کو ویک پوائنٹس ملیں تو ہم ان کے خلاف ایک فکری جنگ کا آغاز کریں۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا، جب سیرت النبی پہ انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو نہیں پتہ، 20 سے زیادہ، میری بیٹی نے پچھلے رمضان المبارک میں ان کے بارے میں پروگرام بھی کیا تھا کہ اہل مغرب کتنے کس پائے کے لوگ، انہوں نے حضور کے بارے میں کیسے کیسے خوبصورت کلمات لکھے۔ یہ بات بھی میں نے جو ابھی کوٹ کی ہے، یہ پرنگل کینیڈی کا جملہ ہے غالباً، کہ پوری انسانی دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے اتنے عالی شان لوگ پیدا کیے ہوں۔ اور پھر اس نے ایک اور بات لکھی کہ نارملی یہ ہوتا ہے اور پوری تاریخ میں ہوا کہ جو جس کو قریب سے جانتا ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کا روب، دبدبا، اس سے محبت وغیرہ، وہ ظاہر ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ حضور وہ واحد شخصیت ہے جس نے جتنا ان کو قریب سے دیکھا اتنا ہی ان سے عشق کیا، اتنی ہی ان سے محبت کی۔ سو یہ ذمہ داری، اگر آپ کردار کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اگر آپ میں وار کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ وہ تھنک ٹینک بناؤ اور اس کو ایک باقاعدہ مہم کے طور پہ بتاؤ ان کو کہ حضور کیسے تھے، پتھر بھی پگھل جائیں گے، ویسٹ کا بندہ پاگل نہیں ہے۔ ان جاہلوں کو یہ سنے سنائے بغیر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے اوور آل رویے دیکھتے ہیں، وہ چاہے عرب ہو یا پاکستانی ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ کہتے ہیں یار کس ٹائپ کے لوگ ہیں، لیکن جب وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کے میٹر گھوم جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔